میں ہوں ایکسپریس ڈیجیٹل سے احتشام مفتی۔ پاکستان میں جینیٹک موڈیفائڈ سویابین کی درآمدات پر پابندی ختم ہونے سے مرغی کے گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں کمی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں 2 سالہ وقفے کے بعد امریکہ سے 65,000 ٹن جینیٹک موڈیفائڈ سویابین کا جہاز پورٹ قاسم کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اکتوبر 2022 کے بعد پورٹ قاسم پر پہنچنے والا سویابین کا یہ پہلا کنسائنمنٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک تقریب سجائی گئی جس میں امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم نے بھی شرکت کی۔ پاکستان امریکہ سے $300 ملین سے زائد مالیت کا سویابین درآمد کرتا ہے۔ سویابین کپاس کے بعد پاکستان کو دوسری بڑی امریکی برآمدات ہیں۔ سویابین پر پابندی سے پاکستان میں مرغی کے گوشت اور انڈوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ امریکی قونصل جنرل نے بتایا کہ ایک کسان کا پوتا ہوں اور نیبراسکا میں اپنے دادا کے سویابین فارم کے دورے کرتا ہوں۔ یو ایس سویابین ایکسپورٹ کونسل کے ریجنل ڈائریکٹر کیون رویبکے نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے درمیان باہمی تجارت میں $1 ارب کا خسارہ ہے۔ سویابین کی تجارت سے پاک امریکہ تجارتی خسارہ نصف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں پام آئل کا تیسرا بڑا درآمد کنندہ ملک ہے۔ سویابین سے خوردنی تیل کا درآمدی بل بھی کم ہو سکے گا۔ Pakistan poultry industry here is really world class and something that should be really supported and appreciated. Unfortunately, Pakistan suffers from very low productivity, especially in soybeans, but that's where U.S. can play as a reliable supplier, a reliable partner, to where the Pakistan poultry industry and edible oil industry can invest money, capital, create jobs, and create economic opportunity and development for its industry, and ultimately reduce food prices like we're seeing right now. GMO soybean کے کھلنے سے پولٹری انڈسٹری، لائف سٹاک انڈسٹری، آئل سیڈ کرشنگ انڈسٹری، ان تینوں کی تین انڈسٹریز کو سپورٹ ملے گی، ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی، کیونکہ یہ جو GMO سویابین آتا ہے یہ اپنی لاگت کے حوالے سے سستا بھی ہوتا ہے جو نارمل دوسری سویابین ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ اس کی ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی بہتر ہے۔ سو اس کی وجہ سے امید ہے کہ لانگ ٹرم میں اس کی وجہ سے ہمارے کنزیومر کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ انڈا، مرغی کی اویلیبلٹی، اس کی قیمت، ان سب میں امید ہے کہ بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آ سکے گی۔ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ہماری ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی ہے، نیشنل بایو سیفٹی کمیٹی ہے، اور جس کے پورے ملک سے مختلف ادارے جو ہیں ممبر ہیں، ان کے ریویو کے بعد اس وقت تک تقریباً ہم نے 60 کے قریب کمپنیز ہیں جن کو لائسنس ایشو کیے، اور ان کے وہ لائسنس جو ہیں وہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 92 کے قریب ہمارے امپورٹ پرمٹس ایشو ہوئے ہیں۔ FAP ٹرمینل کے CEO ایقان علی نے بتایا کہ امریکہ سے پہنچنے والے جہاز پر 65,000 میٹرک ٹن سویابین موجود ہے۔ درآمدی سویابین کے ذریعے پولٹری، لائیو سٹاک کی غذائیت و پیداوار میں سہولت ہوگی۔ جینیٹک سویابین کی درآمدات پر گزشتہ 2 سال سے پابندی عائد تھی۔ اس سلسلے میں تمام پروٹوکول مکمل کرنے کے بعد حکومت پاکستان نے اس کی درآمدات کی اجازت دے دی ہے۔ امکان ہے کہ جینیٹک سویابین درآمد ہونے سے مرغی کے گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ متعلقہ صنعتی شعبوں کی پیداواری لاگت بھی کم ہو سکے گی۔